لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، إلهي أنطقني بالهدى والهمني التقوى وفقني لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال إلى أن دعا عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين. صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 20 دعائے مکارم الاخلاق، بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں امام سجاد کی جو مارکۃ الآراء اور بہترین شاہکار دعا ہے، اس میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ امام نے خدا سے یہ دعا کی ہے کہ پروردگار، تیری بارگاہ میں میری یہ دعا ہے کہ مجھے صالحین کا انداز عطا فرما دے اور متقین کی زینت، متقین کا حسن و جمال والا لباس مجھے پہنا دے اور عطا فرما دے۔ اس میں پہلی چیز امام نے خدا سے جو مانگی ہے، دعا کی ہے کہ متقین کی زینت کیا ہے اور متقین کا حسن و جمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں عدل کو منتشر کروں، دنیا کے سامنے عدل و انصاف کو پھیلاؤں اور عام کروں۔ پھر سے ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ اس سے پہلے امام نے جو دعا کی ہے وہ خود اپنے لیے تھی، یعنی گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے کو زیور اخلاق سے آراستہ کریں، اور جب خود مزین اخلاق ہو جائیں اور تزیین نفس اور تہذیب نفس کے مراحل کو پار کر لیں تو پھر وہیں رکنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں میدان عمل میں اترنا ہے اور ان اچھائیوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور دنیا تک یہ اخلاق الہی پہنچانا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ عدل و انصاف کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پہلے تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ پروردگار ہمیں عدل کو منتشر کرنے اور عدل کو پھیلانے والوں میں شمار کرے۔ آج کی گفتگو ہے وَكَظْمِ الْغَيْظِ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ۔ امام کہتے ہیں خدایا، زینت متقین اور جمال و حسن و جمال متقین کا لباس جو ہے مجھے عطا کر دے، اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ میں غصے کو ضبط کروں اور آتش جنگ کو بجھا دوں۔ یعنی جہاں کہیں بھی غصے کے مراحل ہیں وہاں اپنے اوپر کنٹرول کیا جائے اور غصے کو کنٹرول کیا جائے، اور جہاں جنگ بھڑکی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، وہاں پر ہمیں دور رہنا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا کا آج طریقہ یہی ہے، سمجھدار وہی مانا جاتا ہے، ہوشیار وہی مانا جاتا ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے تو کہا جاتا ہے بھائی جتنا جلدی سے جلدی ہو آپ یہاں سے دور ہو جائیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اور آپ کو نقصان ہو جائے۔ تو کیا اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہم دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں اور کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں؟ تو اگر یہی ہے تو پھر ہم متقین نہیں ہیں، یا متقی ہیں تو پھر زینت متقین ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اور زینت صالحین، حلیت الصالحین، انداز صالحین ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر خود آپ نیک اور صالح ہیں، اگر آپ متقین ہیں اور واقعاً حسن و جمال متقین اور زینت متقین آپ کے اندر ہے، تو پھر اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہوتے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک طرف نہیں رہنا ہے، بلکہ اس لڑائی جھگڑے کو دور کرنا ہے، آپس کی لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ یعنی گویا اسلام یہ سکھانا چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا جملہ امام نے یہی کہا کہ میں غصے کو ضبط کروں۔ اگر انسان غصے کو ضبط کر لے، غصے کو کنٹرول کر لے تو لڑائی نہیں ہوگی۔ ہماری لڑائیاں کہیں بھی دنیا میں اگر لڑائی ہوتی ہے، جانور بھی لڑتے ہیں، وہ اسی وقت لڑتے ہیں کہ جب ان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ جب غصہ ہوگا تو لڑائی ہوگی، لہٰذا اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اور مومن
اور متقی کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنا غصے کو کنٹرول کر لیا، مگر سامنے اگر کہیں غصہ ہے اور لڑائی ہو رہی ہے تو امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس جنگ کی آگ کو بجھا سکوں۔ دنیا کی سیاسی پارٹیاں اور دنیا کا سیاسی مطلب حاصل کرنے والے لوگ، ان کا انداز اور ان کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جلتے ہوئے پر آگ پر پانی ڈالنے کا کام کرتے ہیں، یعنی جہاں لڑائی جھگڑا ہوتی ہے وہاں اور اس کو بھڑکاتے ہیں تاکہ وہ اپنے برے مقاصد حاصل کر سکیں، ان کی کرسی محفوظ رہے۔ کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اختلاف ڈالو اور حکومت کرو، لوگوں میں اختلاف کے بیج بو تاکہ تمہاری کرسی عام رہے، مگر شرافت، انسانیت، اسلام، دین، غیرت قومی اور غیرت انسانیت یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد سب سے پہلی وجہ غصہ ہے، اگر اس غصے کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ سب چیزیں فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الغضب جمرۃ من الشیطان، غصہ اور غضب شیطان کی آگ ہے، وہ انگارہ ہے جس کو وہ ہماری طرف پھینکتا ہے اور اس انگارے کے ذریعے، اس آگ کے ذریعے سے وہ ہمیں جلا کے خاکستر کر دیتا ہے۔ مولا کائنات نے غصے کی بہترین تعریف کی، آپ فرماتے ہیں کہ الحدۃ ضرب من الجنون، غصہ جو ہے وہ دیوانگی، پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو عقل والا اور دماغ اور برین کا ڈاکٹر ہو، پاگلوں کا علاج کرتا ہو، ایک آدمی کو لے کے جایا جائے اور کہا جائے یہ زیادہ غصہ کرتا ہے تو کہے گا ٹھیک ہے، غصے کو برداشت کریں، مگر اسے ڈاکٹر پاگل نہیں کہے گا۔ لیکن مولا کائنات نے کیا فرمایا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غصہ کر رہا ہے تو در حقیقت یہ پاگل ہے۔ جنون کی ایک طرح کی قسم ہے، غصے کے وقت انسان گویا پاگل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ امام نے دلیل بھی دی ہے، بغیر دلیل کے ائمہ طاہرین بات نہیں کرتے ہیں۔ امام فرمائے لأنہا صاحبہا یندم، اس لیے کہ جو آدمی غصہ کرتا ہے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، آدھے دن کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد آدمی سوچتا ہے اوہو کیا کیا میں نے، کیوں غصہ کیا، کون سی بات تھی ایسی، تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہیے تھا، تھوڑا برداشت کرنا چاہیے تھا، تھوڑا میں قوت صبر سے کام لیتا تو کیا پریشانی تھی۔ آدمی خود اپنے اندر سے اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی اس کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے ٹھیک کیا، 10 سال کے بعد بھی کہیں گے نہیں جو میں نے کیا تھا وہ ٹھیک کیا، میں جو ناراض ہوا تھا وہ صحیح ناراض ہوا۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَنْدَمْ، اگر کوئی آدمی شرمندہ نہیں ہوتا ہے اپنے غصے پر، اسے احساس شرمندگی نہیں ہوتا ہے، فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ، تو اس کا پاگل پن پکا ہے، 100% ہے، یقیناً ایسا آدمی پاگل ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس غصے کو کنٹرول کرنے کی انسان کے اندر طاقت ہونا چاہیے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے خدا سے یہی دعا کی ہے، پروردگار زینت المتقین چاہیے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ متقی اگر غصہ ور ہے تو پھر یہ متقی نہیں ہو سکتا، دوسرے کے حقوق کو ضائع کر سکتا ہے انسان اور کرتا ہے غصے کے وقت، لہٰذا میں اپنے غصے کو کنٹرول کروں۔ کظم الغیظ، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آج کی دنیا میں جم کا بہت چلن ہو گیا ہے، ویٹ لفٹنگ کا بہت چلن ہو گیا ہے، جوانوں میں طاقت اور اپنے جسم کی نمائش کا بہت شوق ہے، جو ویسٹرن کلچر ہمارے یہاں آہستہ آہستہ آتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جوان، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آج کی نئی جنریشن کے لوگ؟ کیا ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سب سے زیادہ باڈی بلڈر ہیں، ہم سب سے زیادہ ہیلدی ہیں اور فٹنس کے معاملے میں ہم سب سے آگے ہیں؟ تو آئیے 1400 سال پہلے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آؤ میں بتاتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، سب سے بڑا اپنے آپ کو طاقتور کہلانے والا کون حقدار ہے؟ فرماتے ہیں الا اخبرکم باشدکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ من ملک نفسہ عند الغضب، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے نفس پر غالب ہو جائے، اپنے نفس کا مالک ہو جائے، وہ سب سے زیادہ طاقتور اور ہیلدی ہے۔ یعنی دنیا میں جسم بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے،
مسلس تیار کرنے سے اور مسلس کو ڈیولپ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کا برین ڈیولپ ہونا چاہیے، ذہن و دماغ مضبوط ہونا چاہیے، اور ذہن و دماغ وہی مضبوط ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی لے۔ آدمی کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم غصہ کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، غصے میں کوئی فیصلہ اور کوئی کام صحیح نہیں ہوتا ہے۔ سلام ہو امام سجاد علیہ السلام پر، جو دعا کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو غصے کو کنٹرول کرو اور غصے سے باہر نہ جاؤ۔ اللہ بھی اچھے نیک بندوں کی اور محسنین کی تعریف کو کرتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جو اچھے اور محسن اور نیک لوگ ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نیک صالح اور مومن بندوں کی ایک اور پہچان بتائی ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب یہ لوگ غصہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب آج کل دنیا میں سافٹ ڈرنک اور طرح طرح کے ڈرنکس کا چال چلن ہے۔ آپ جس دکانوں میں چلے جائیں، خاص طور سے بڑے شہر میں، آپ جیسے ہی کسی دکان میں اور کسی مارکیٹ میں اور سپر مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز رکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایک پانی کے ڈرنک سے لے کر طرح طرح کے ڈرنک ہیں جس میں حلال اور حرام ہر چیز پائی جاتی ہے۔ اور آج کے جوان، آج کے لوگ ان سافٹ ڈرنک کو بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ ہر دسترخوان کی زینت ہے، ہر پارٹی، ہر گھر اور ہر جگہ آپ کو ہر فریج میں یہ ڈرنکس رکھے ہوئے ملیں گے۔ تو کیوں پیے جاتے ہیں یہ ڈرنکس؟ چاہے جوس ہو، چاہے فالودہ ہو، چاہے شربت ہو، اسی کو ڈرنک کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے شربت چلتا تھا، فالودہ چلتا تھا، اور اب جو ہے وہ نئے نئے ڈرنک آ گئے ہیں۔ اس میں وٹامن ای پایا جاتا ہے، اے پایا جاتا ہے، بی پایا جاتا ہے۔ کون سا وٹامن ہے؟ تعجب کی بات یہی ہے کہ جب ہیلدی فروٹ کی طرف آتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے وٹامنس ہیں۔ جب ڈرنکس کی طرف آتے ہیں یہ جوان تو پھر اس میں کچھ نہیں دکھائی دیتا، بس آدمی کو ٹھنڈا دکھائی دے، بس یہی کافی ہے۔ تھوڑا بہت اس میں ٹیسٹ ہو جائے تو آپ چاہے جتنا پیسہ لے لیجئے، ہماری جیب سے کمپنیاں پیسہ نکالتی رہتی ہیں، ہمیں آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہر ایک اپنے لائف اسٹائل میں آزاد ہے، اختیار ہے اسے کہ جیسا ڈرنک آپ چاہیے پیجیے، البتہ حرام نہیں پی سکتے۔ ہاں، جو چیز حرام ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، چاہے وہ پینے والی چیز ہو چاہے کھانے والی چیز ہو۔ ان سے پرہیز کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ حرام چیز پی رہا ہے، جو چیز ہمارے لیے حرام ہے، کسی بھی اعتبار سے حرام ہو، دوسرے کا مال ہے، حرام طریقے سے آیا ہے یا نہیں، یہ نجس ہے یا اس کا پینا حرام ہے، تو جو اس طرح کی چیز ہے اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ انسان جہنم سے بچ سکے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں آدمی ڈرنک کرتا ہے، پیتا ہے، ان میں سب سے زیادہ ٹیسٹی چیز کیا ہے؟ سب سے اچھا ڈرنک اور سب سے اچھا شربت کیا ہے؟ سب سے بہترین گھونٹ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعم الجرأۃ الغیظ لمن صبر علیہا، دنیا کا سب سے بہترین شربت اور سب سے بہترین ڈرنک وہ غصہ ہے جب غصہ ہو اور انسان اس کو پی لے، اس سے بہترین کوئی ڈرنک نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی شربت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی دنیا میں ہم دکانوں میں ادھر ادھر ڈرنک اور سافٹ ڈرنک اور ہارڈ ڈرنک اور شربت اور جوس تلاش کر رہے ہیں۔ نئی دنیا میں واقعاً عجیب و غریب حالات ہے۔ امام نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ سارے ڈرنک پینے کے بعد بھی اگر تم غصہ کر رہے ہو تو کیا فائدہ؟ سب سے اچھا گھونٹ، وہ شربت جو سب سے بہترین ہے، وہ غصے کو پی جانا ہے۔ آدمی، بچہ، جوان آج کل کے یہ ڈرنک پینے کے بعد ماں باپ کے اوپر غصہ دکھائے، بھائیوں کے اوپر غصہ دکھائے، بہنوں کے اوپر غصہ دکھائے، بہنیں ایک دوسرے کے اوپر غصہ ہوں، جو کچھ بھی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غصے کو پینا سیکھیں۔ پہلے زمانوں میں یہی ہوتا تھا، ائمہ طاہرین نے یہی بتایا ہے کہ دیکھو دن میں ایک بار بھی اگر غصے کو پی لیا، پورا دن چین اور سکون سے گزرے گا، پوری زندگی آرام سے گزرے گی۔ صبح سے شام تک ایک سے ایک ڈرنک پیتے رہیے، اور پانی سے لے کر بسلری سے لے کر اور دوسرے جوس سے لے کر ہر چیز پیتے رہیے۔ اگر غصے کو کنٹرول نہیں کیا تو زندگی میں سکون آنے والا نہیں ہے، دن اچھا گزرنے والا نہیں ہے، عمر اچھی گزرنے والی نہیں ہے۔ تو پھر اس غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے، برداشت کیسے کیا جائے؟ جنہوں نے بتایا کہ یہ سب سے بہترین گھونٹ اور سب سے بہترین شربت غصے کو پینے والا ہے، وہی اہل بیت بتائیں گے کہ غصے کا علاج کیا ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی لا تغضب، دیکھو غصہ نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِذَا غَضِبْتَ فَاقْعُدْ، اگر تم
تمہیں غصہ آئے، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ پیغمبر بتا رہے ہیں غصے کا علاج کیا ہے۔ اگر آپ کو کھڑے ہوئے غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ البتہ یہ جملہ نہیں ہے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وَتَفَكَّرْ فِي قُدْرَةِ الرَّبِّ عَلَى الْعِبَادِ وَحِلْمِهِ لَهُمْ۔ غصے میں آدمی کیا کہتا ہے؟ میں ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، برباد کر دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آدمی غصے میں انتقام لینا چاہتا ہے اور سامنے والے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر غصہ آئے تو تم یہ دیکھو کہ تم سے زیادہ مضبوط کوئی ذات ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر کتنا قدرت رکھتا ہے، اور پروردگار ہمارے گناہوں کو سمجھتا ہے۔ مالک ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے بعد برداشت کرتا ہے۔ تو جب خدا رب ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے بعد برداشت کرتا ہے تو پھر تم اس کو ذہن میں رکھو کہ جب وہ ہمیں برداشت کر رہا ہے تو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ سے کہا جائے، تم سے کہا جائے اتق اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو، تو پھر اپنے غصے کو خود بخود پی لو گے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لو۔ وراج حلمک، اور اپنے حلم کی طرف رجوع کرو، یعنی قوت برداشت کو تم سامنے لاؤ اور اس کے ذریعے سے اپنے غصے کو کنٹرول کر لو۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا داء الغضب بالصمت، اگر تمہیں غصہ آ جائے تو چپ رہو۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی غصے کے وقت اپنی زبان کو کنٹرول کرے، لیکن اگر واقعاً انسان اس مرحلے پر فائز ہو جائے، یہ پریکٹس کر لے، تھوڑا ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں، تو پھر اس کے بعد واقعاً کام آسان ہو جاتا ہے کہ غصے کے وقت اپنے کو چپ رکھنا ہے۔ والشہوۃ بالعقل، اور اپنی ڈیزائرز کو، خواہشات نفس کو عقل کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے، یعنی ہم عقل کے حوالے کریں اور عقل سے فیصلہ کریں کہ اگر ہم ان خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہوگا۔ تو مختصر یہ ہے کہ غصے کے وقت خاموشی، یہی غصے کا بہترین علاج ہے۔ ہمارے جوان گھر والے لوگ مومن یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے سامنے چپ ہو گئے تو گویا ہم دب گئے، سامنے والا ہمارے اوپر غالب آ گیا۔ نہیں عزیزان گرامی، خاموشی ہزار برائیوں کا تنہا جواب ہے، ہزار بدتمیزیوں کا واحد جواب ہے، ہزار پریشانیوں کا تنہا علاج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غصہ اگر کر بھی رہے ہیں تو واقعاً غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ غصہ جو ہے وہ برا ہو، بلکہ کچھ جگہوں کے اوپر غصہ کرنا اچھا بھی ہوتا ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا، پروردگار من اہلک الذین یظلمہم فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک، اے میرے مالک پروردگار مجھے اتنا بتا دے کہ روز قیامت جس دن کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا تو تیرے عرش کے زیر سایہ کون لوگ رہیں گے، کون لوگ تیرے عرش کے زیر سایہ ہوں گے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ نے جناب موسیٰ کی طرف یہ وحی کی، وَالَّذِينَ إِذَا يَغْضَبُونَ لِمَحَارِمِ إِذَا اسْتُحِلَّتْ مِثْلَ النَّمْرِ إِذَا جُرِحَ، تو اللہ جناب موسیٰ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ روز قیامت جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، ہر طرف دھوپ ہوگی اور سورج گویا سوا نیزے کے اوپر ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں غرق ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس وقت جو لوگ سایہ الہی اور عرش الہی کے زیر سایہ ہوں گے وہ لوگ ہیں جو میرے محرمات کے لیے غضبناک ہوتے ہیں۔ یعنی گویا انسان اپنے لیے کسی سے ناراض نہ ہو، لیکن اگر کوئی حرام کام ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بچنا ضروری ہے اور اس کے لیے ناراض ہونا صحیح ہے۔ اور اللہ یہی فرما رہا ہے جناب موسیٰ سے کہ اگر کوئی حرام کو حلال سمجھ لیا جائے تو جس طریقے سے ایک زخمی چیتا اور زخمی شیر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے اس کو، اسی طریقے سے جو مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، جب وہ حرام کاموں کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، پیغمبر اکرم کی زندگی دیکھیے، پرسنل لائف میں، پرائیویٹ لائف میں کبھی بھی انہوں نے غصہ نہیں کیا اور ہمیشہ غصے کو برداشت کر سکتے، مگر جہاں حرام خدا حلال ہو رہا ہو اور جہاں حلال خدا حرام ہو رہا ہو وہاں ان سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ امام حسین کربلا میں اسی لیے آئے، پورا گھرانہ اسی لیے رائے خدا میں قربان کر دیا کہ حرام حلال نہ ہونے پائے اور حلال کو حرام نہ کیا جا سکے اور دین اسی شکل میں باقی رہے۔ اور آخر میں اتنا عرض کر دوں کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے غصہ ہوتا ہے وہ فاسقین کی ناک کو رگڑ دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ناراض ہوتا ہے
اور روز قیامت اس کو راضی کرے گا۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، اور غصے کو پینا چاہیے، اس کا بہترین ثواب ہے، بہترین اجر ہے، ہماری زندگی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر غصہ ہو بھی رہے ہیں تو خدا کے لیے غصہ کریں، اپنے پرسنل معاملات کے دن زندگی میں ختم ہو جانے والے ہیں، دین خدا باقی رہنے والا ہے، اور اصل میں ہمیں روز قیامت سایہ الہی کی ضرورت ہے اور رضا الہی کی ضرورت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں غصہ نہیں ہوتے ہیں، غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جہاں خدا کا معاملہ ہے پھر وہاں ان کے لیے کسی طریقے کی بخشش نہیں ہے۔ سلام ہو امام سجاد علیہ السلام میں ان کی خدمت کے اوپر کہ آپ نے خدا سے یہی دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں فی بسط العدل و کظم الغیظ، میں اپنے غصے کو پی لوں اور عدل و انصاف کو پھیلاؤں اور جنگ کی آگ کو خاموش کر دوں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرما اور دنیا میں عدل و انصاف پھیلانے میں ہماری مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔